اور خبر دے کے آتا ہوں تو وہ خبر دے بھی سکتا ہے، خبر لے بھی سکتا ہے. تو پہچان کر لینے سے آزاد ہو گیا، قبر میں جا کر آزاد. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. اب وہ اپنے گھر آ گئے. اب چونکہ طریقہ ہے، ہر جگہ کا ایک دستور ہوتا ہے نا، ہر جگہ کا دستور ہوتا ہے. اب ملائکہ حسب دستور بات کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اس نے پہلے انہوں نے کہا نم سو جا، اس نے بھی کہا نہیں گھر جاتا. وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو زندگی میں کبھی نہیں سویا تھا، آج کہاں سوئے گا. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ تو ساری رات جب دنیا سوتی تھی یہ جاگتا تھا. فرشتے بھی سمجھ گئے دنیا سوتی تھی یہ جاگتا تھا. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ تو لیٹے ہوئے بھی یار کو یاد کرتا تھا. اس کی آنکھیں تو پہلے سے ہی سونے سے شناسا نہیں. تو جو زندگی میں نہیں سویا وہ اب کہاں سوئے؟ اب وہ سوچتے ہیں کہ اس کو سلانا ہے. کیسے سلائیں؟ وہ جانا چاہتا ہے، اب اسے کوئی لالچ ملے تو سوئے. اب کوئی ایسی شے اسے دکھائیں جس کی خاطر سو جائے. تو پہلے دیکھیے، پہلے خالی کا حدیث پڑھے، کہا نم سو جا، اس نے انکار کر دیا. فرشتے سمجھ گئے کہ اس کو تو سونے سے دلچسپی نہیں ہے، آئے اس کو تو صرف یار کے دلچسپی. نم پر نہیں سوئے. فرشتے سمجھ گئے. پھر دوبارہ کہا نم کا نومت العروس الذی لا یوقظ الا حب اہلہ الیہ حتی یبعثہ اللہ فی مضطجعہ. فرمایا اب یہ اس کو اور طریقے سے ڈیل کرو. فرمایا سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تاکہ تیرا دلہا آئے تو تب جگائے. یہ دلہا کی آمد کا، دلہا کی انتظار کا خبر سنا دی. سو جا جیسے پہلی رات کا دلہا سوتا ہے یا دلہن سوتی. سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی، جس کو کوئی جگا نہیں سکتا سوائے اس کے دلہا کے. اب تیرا دلہا آئے گا، وہ تجھے جگائے گا. جب وہ یار کی آمد کی خوشخبری سنتا ہے تو پچھلوں کو بھول جاتا ہے، کہتا اب میں سوتا ہوں. جب تک یار کی بات نہ تھی پچھلے یاد تھے. جب یار کی آمد کی خبر سن لی تو کہنے لگے پچھلے بھول گئے، اب میں سوتا ہوں. اب خبر سن لی نا کہ اب یار آ کے جگائے گا. اب یار آ کر بولیے اور کہتے ہیں نم کا نومت العروس. کیا لفظ؟ عروس، اسی سے عرس ہے. اس طرح سو جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی. پہلی رات کی اسی نم کا نومت العروس سے عرس نکلا. وہ لوگ جن کا وصال شادی ہوتی ہے اور جو قبر میں دلہن کی طرح سلائے جاتے ہیں ان کا عرس منایا جاتا ہے، اور جو قبر میں قیدی بنائے جاتے ہیں ان کا عرس نہیں منایا جاتا. نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا. یہ ہر مرنے والے سے نہیں کہا جاتا، ہر مرنے والے سے نہیں کہا جاتا. جس سے کہا جاتا ہے وہ صاحب عرس بن جاتے ہیں. جس سے نہیں کہا جاتا وہ قیدی ہوتا ہے. کہ ہر ایک سے نہیں کہا جاتا کہ دلہن کی طرح سو جا، یہ کسی کسی سے کہا جاتا. تو جن سے یہ کہہ دیا جائے پھر قیامت تک ان کے عرس منائے جاتے. عرس شادی کو کہتے ہیں. کسے؟ یعنی جب ان کے وصال کا وہ دن آتا ہے نا، جس دن انہیں کہا گیا کہ یار کے آنے تک دلہن کی طرح سو جا، اس دن کو عرس کہا جاتا. ہر سال ان کی شادی کی یاد منائی جاتی، ان کی شادی کی یاد منائی جاتی. اور یہاں بعض احباب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو تو کہا گیا کہ نم کا نومت العروس کے دلہن کی طرح سو جا، سو جا. تو وہ تو سو گئے، وہ تو اب آپ کیا سنانے آ رہے ہیں؟ وہ تو سو گئے ہیں. یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سو جا، وہ سو گئے. تو جب وہ سو چکے ہیں تو اب آپ کی باتیں کیسے سنیں گے؟ اس پر جو میں آپ کو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، بے شک سوتے ہیں مگر حدیث کے الفاظ یہ نہیں کہ خالی سو جا. فرمایا دلہن کی طرح سو جا. ارے پہلی رات کی دلہن بھی کبھی سوتی ہے؟ ارے پہلی رات کی دلہن کبھی سوتی؟ نم کا نومت العروس، ارے دلہن والی نیند سو جا، جس کا مطلب ہے کہ بستر پر دراز ہو پر آنکھیں یار کے لیے کھلی رہیں، آنکھیں کھلی رہیں، سو جا. اس لیے سوتے بھی جاگتے رہتے ہیں.
اس لیے سوتے بھی جاگتے رہتے. اور آپ کا اگر خیال ہو کہ چلو 900 سال گزر گئے تو کیا اب تک سوتے بھی جاگ رہے؟ 900 سال گزر کے اب بھی جاگ رہے ہیں؟ قرآن حدیث کہتی ہاں کہ نم کا نومت العروس لا یوقظ الا حب علیہ الیہ. اب تو سو جا دلہن کی طرح, جسم سویا رہے, آنکھیں جاگتی رہے, کوئی جگا نہ سکے اسی حال میں. انتظار کر حتیٰ یبعثہ اللہ, حتیٰ کہ قیامت آ جائے. تو یہ تو 9 صدیاں ہیں, 9 کروڑ سال بھی گزر جائیں تو جاگتے رہیں گے, قیامت تک جاگتے رہیں گے. حاضرین محترم, اب یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ نعمت جو عرس کی ملی, عرس کی نعمت بھی اسی کو ملی جس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا. قبر میں دلہن بھی وہی بنا, سیج اسی کو ملی, قبر کی فراخی اسی کو ملی, جوڑے اسی کو ملے جس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا. اب میں اس کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں تاکہ بات محقق ہو جائے, کوئی شک نہ رہے کہ سب کچھ مصطفیٰ کی پہچان سے. یہ تو ہے نا جنت. اب دوسری طرف